السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو یوسف محمد عماد قریشی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے کہ دین اسلام نے بہت سارے امور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، رغبت دلائی ہے، اور بہت سارے امور کرنے کا دین نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ تو ان امور کو کرنے کی کوئی نہ کوئی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے وجہ ضرور ہے، اور اس کا ہمیں یہاں پر یا آخرت میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، کیونکہ دین بے فائدہ سی چیز کو کبھی ڈسکس نہیں کرتا۔ تو انہی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے تو زیارت قبور سے یعنی قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اور بعد میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آ سکے۔ تو قبروں کی زیارت کی جانی چاہیے اور قبرستان جانا چاہیے، اور اس کا مقصد بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک تو انسان وہاں جاتا ہے تو جو بھی اس کے لواحقین ہیں، اس کے مرحومین ہیں، ان کے لیے وہ دعا مغفرت کر لیتا ہے، ایک چونکہ یاد دہانی ہو جاتی ہے جو احباب قبرستان میں دفن ہیں۔ اور جو دوسرا اس کا بنیادی مقصد ہے قبرستان جانے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آخرت یاد آئے، انسان کو اپنا مرنا یاد آئے، انسان کو اپنے بعد کی زندگی قبرستان جانے کے بعد یاد آنی چاہیے۔ لیکن ہمارا جو قبرستان جانا ہے، خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کو، وہ آخرت کے ذکر کے لیے نہیں ہے یا آخرت کی یاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک رسمی سی چیز بن چکا ہے، اور ہم اسی ایک رسم کو، ایک رواج کو فالو کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں۔ اور قبرستان کا ماحول کس طرح ہوتا ہے کہ قبرستان میں چراغا ہوا ہے، لائٹنگ ہوئی ہے، اور قبرستان سے باہر اسٹالز لگے ہوئے ہیں جس میں کھانے پینے کے اسٹالز بھی ہیں، وہیں پر پھول پتیاں بھی بک رہی ہیں، وہیں پر سم والے اپنی سمیں بھی بیچ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے دوسرے جو بھی کاروباری احباب ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کے ٹھیلے اور اپنے اسٹالز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو انسان قبرستان کے لیے جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں سے محظوظ ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے واپسی آ رہا ہے تو انہی ساری چیزوں سے محظوظ ہوتا ہوا واپسی آ رہا ہے۔ لڑکے جو ہے گیدرنگز میں گئے ہوئے ہیں قبرستان میں، وہاں پر ایک الگ شغل لگایا ہوا ہے، جاتے ہوئے تفریحاں کر رہے ہیں، آتے ہوئے تفریحاں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو مقصد تھا جو قبرستان جانے سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا، اور ہم اس شغل مچانے کے لیے چلے گئے اور واپسی آئے تو کچھ بھی ہاتھ لے کر نہیں آئے، بلکہ شاید اور ہی کوئی گناہ گاری ہو کر آئے ہوں گے، لیکن کوئی خیر کی کوئی چیز جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے، ہماری دنیا کو بدل دے، وہ ہم لے کر نہیں آئے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عبرت کے لیے جانا ہے، اور آپ کو اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب آپ کسی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو یقیناً انسان جب قبرستان ہے، اگر اس میں اکیلا بیٹھا ہوا یا اکیلا وہاں پر سفر کرتا ہے، دیکھتا ہے قبر کو، تو انسان کو لامحالہ اس کے دل میں خیال آتا ہے، اس کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ مجھے بھی مر کے جانا ہے اس مٹی میں۔ پھر وہ اس کے بارے میں پریشان بھی ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اثر اس کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن وہ محسوس ہوتا ہے اس کو۔ لیکن جب وہ اسے رسمی طور پر قبرستان جاتا ہے تو بالکل ہی قبرستان کی جو حیت ہے، جو اس کی جو کنڈیشن ہے، جو قبرستان کا بینگ قبرستان یعنی گریو یارڈ ہونے کی حیثیت سے، اس کو وہ اس طرح فیل نہیں ہوتا، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل احباب جو ہے وہ تدفین کے لیے بھی جاتے ہیں، یعنی اپنے لواحقین کو، جان پہچان کے لوگوں کو تدفین کرنے کے لیے جب قبرستان جاتے ہیں تو وہ بھی جانا ایک رسمی سی چیز بن کے رہ گیا۔ اس سے میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی کہ قبرستان میں یا جنازے کے پیچھے چلنے والے احباب کس کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اور کس کس قسم کے لوگ جنازے میں موجود ہوتے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ یوٹیوب چینل پہ میرے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو جب ہم مردے کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک رسمن سی چیز بس رہ گئی ہے۔ کچھ لوگ قبرستان کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کچھ قبر سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور مردے کو وہاں پر دفنا دیتے ہیں، ایک رسمی سی دعا کر کر وہاں سے ایسے ہی واپسی چلے آتے ہیں۔ اور وہاں قبرستان جانے کے بعد اور تدفین سے واپسی آنے سے پہلے تک جو ہے وہ جو بھی عرصہ گزرتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، جو بھی پیریڈ گزرتا ہے، اس میں شغل لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی تفریحاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے موبائل فون میں بیٹھ کے۔ تو جو مقصد ہے قبرستان جانے کا وہ اس وقت بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہا جب ہم کسی مردے کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کس طرح یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دوستوں کے ساتھ شغل لگانے جائیں گے تو وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا؟
تو دین کا جو بھی کام ہے وہ بامقصد ہے، وہ بامقصد ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ قبرستان جائیں اور مستقل جائیں اور بار بار جائیں، تاکہ آپ کو دنیا سے رغبت ختم ہو اور آپ کو آخرت کی فکر ہو، اور آپ جو ہے یعنی میں اور آپ ہم سب مل کر جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے ایفرٹ کر سکیں۔ السلام علیکم۔